اگر کوئی پولیس کے کسٹڈی میں ہے، عتیق اور اشرف کو کورٹ نے سزا دی، ہم نے ان کی سزا کے خلاف کچھ نہیں کہا، کورٹ نے سزا دی، مگر جب آپ کی کسٹڈی میں ہے اور کوئی آ کر قریب سے سر پر گولی مار دیتا ہے، اور جو پولیس والے ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکھیہ منتری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے، اور جس تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے، جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی، میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے۔ اس لیے ہے کیونکہ وہ بندوق سے انصاف کرتے ہیں، انصاف نہیں ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی مقصد کو بندوق سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان موب لنچروں کی موب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ دیکھا آپ نے 1 منٹ 2 سیکنڈ کا جس طریقے سے ادھم مچی ہوئی ہے، جو گند پھیلے ہوا ہے دیش کے اندر، یہ ساری چیزوں سے تو آپ لوگ اب ایک عادت سی ڈال لی ہے، ایک عادت سی ہو گئی ہے۔ کیونکہ کسی دن سننے میں آتا کہ وہ RSS کے وہ چٹے فلانی جگہ 4-5 قتل کر دیے، گولیاں چلا دیے، کہیں پہ بجرنگی کنجوں کا نام آتا۔ یہ ساری چیزیں تو خیر ہمارے دیش کی شان بن چکی ہے، ہمارے دیش کی پہچان بن چکے ہیں۔ بہرکیف یہ آپ نے سنا بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب جو ایک سبھا میں، ایک جلسے میں جو بتایا، بالکل بجا حق بتایا، سچ بتایا، ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا۔ کیونکہ بولنا، کسی کے کو روکنا، کسی کے خیالات اور کسی کی تکلیف نکالنا، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وہ بہادر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، جو جس طریقے سے عتیق احمد کے ساتھ ان کا جو قتل کیا گیا، ان کے سر میں گولی ماری گئی، ان کے بھائی کی سر میں گولی ماری گئی، انہوں نے ناتھورام گوڈسے کی نسل بتایا ان آتنکیوں کو، ان بہرپیوں کو، ان آتنکوادیوں کو۔ لیکن یہ لوگ جس طریقے سے، جو مثال کے طور پہ سنیاسی کو اٹھا کے رات میں کل لے کے گئے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طریقے سے لے گئے تھے، اس نے RSS کا جیسا نام آیا، اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ جو گولی چلائی، جو قتل کیے، وہ RSS کے نہیں، وہ بجرنگ دل کے ہیں۔ وہ جیسے، کیونکہ اس کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ ایک بولتے ہیں، دوسری 1 سیکنڈ کے اندر بدل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے باپ کے نام کا پتہ نہیں، ان کا باپ کون ہے وہ نہیں بتا سکتے ہیں لوگ، کبھی کسی کو بتاتے، کبھی کسی کی نسل بتاتے، کبھی کہیں پیدا ہوئے بولتے، کہاں پیدا ہوئے یہ لوگ خود نہیں معلوم ان کو کہ اگر یہ ہے تو ہے کس کی نسل، پیدا ہوئے تو کہاں پہ ہوئے، ان کو خود کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے کو جو سو دیش سے نکالنے کی بات کرتے، دیش سے نکل جاؤ بولتے، کہاں سے آئے بول کے یہ سوال کرتے، جبکہ ان کو خود کو معلوم ہے ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو کچھ بھی یہ دیش کے لیے کیا، ہم مسلمانوں نے کیا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے مرحوم اپنی جانیں نچھاور کر کے، جانوں کی قربانی دے کے اس ملک کو آزادی دلائی۔ انہوں نے آزادی کے ٹائم پہ تھے بھی اگرچہ تو جیلوں میں جو ہے تو صرف مخبری کر رہے تھے، دلالی کر رہے تھے، چٹے دھو کے پانی پی رہے تھے، ان کے جوتے صاف کر رہے تھے، وہاں پہ فلانا رہتا، وہاں پہ فلانا رہتا، یہ مخبری کر، کیونکہ شروع سے دلالی کر رہا ہے، ان کا فریضہ ہے، ان کا کام ہے، یہ فرض سمجھتے ہیں اس کو۔
بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، ابھی جس طریقے سے RSS چیف موہن بھاگوت، وہ پانڈو، اور دوسرا جو ہے بجرنگی کینجوا بجرنگ دل کا، یہ دونوں کی آپس میں چل پڑی ہے، اور یہ دونوں بھی خلاف ہو چکی ہیں اب اس کے بونے جو کر سنیاسی کے۔ یہ تو ہونا ہی تھا بھائی، اب یہ وقت آئے گا یہ لوگ آپس میں لڑ مریں گے، اور ایک کی ایک موب لنچنگ کرے گا، ایک کی ایک بلاتکاری کرے گا۔ جو حرکتیں یہ لوگ دیش واسیوں کے ساتھ کر رہے تھے، دیش کی بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کر رہے تھے، یہ لوگ اب آپس میں کر لیں گے، کیونکہ اب بہت جلد عالمی سطح پر آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دے دوں میں، UNCC اقوام متحدہ بہت جلد ان کو RSS کو، بجرنگ دل کو آتنک وادی تنظیم ڈکلیئر کرنے والے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے زمین تلے پاؤں سے زمین کانپ رہی ہے، زمین ان کے لیے پھٹ چکی ہے۔ اب ان کو نہ گٹروں میں جگہ ملے گی نہ کہیں جگہ ملے گی، یہ چیز ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، یہ سارے پارٹیاں تو گئے، سارے پارٹیاں تو گئے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا ناتھورام گوڈسے وہی بینچ تھا وہ لوگوں کی، اب یہ جو ہے اس کے بھی جائیں، یہ اس کے نسلیں ہیں جو گن دیش کے اندر جو جس طریقے سے پھیلا رہے ہیں، جو آتنک کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑے آتنکی یہ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ بولتے ہیں مسلمانوں کو، جبکہ سارا گند یہ لوگ مچاتے ہیں۔ یہ خون خرابے کرنا، بلاتکاری کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات ہو گئی، ان کے لیے روزمرہ ان کی ایک زندگی کا ایک حصہ بنے ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ شادیاں تو کرتے نہیں، اب کیا کریں گے؟ یہ غلط کام کرنا پڑتا ہے ان کو، یہ غلط کام کے لیے شادیاں بھی نہیں کرتے لوگ۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سچ کہا۔ انہوں نے تو کہا کہ ناتھورام گوڈسے کی نسلیں ہیں یہ، بالکل وہ جانتے ہیں بہتر۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اٹھا کے بجرنگ دل کا نام لیے، یہ چیز بڑی ان کو ناخوشگوار محسوس ہوئی۔ اب یہ بجرنگ دل کی جو تنظیم ہے یہ بھی آتنکوادی ہے، یہ بھی آتنکی ہے، یہ لوگ بھی آتنکی ہے، ان میں فرق کچھ نہیں ہے، 19-20 ہے بس، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن ہے بھی دونوں ایک ہی یہ چیزیں۔ اس لیے اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بہت جلدی آتنکی تنظیم ڈکلیئر کرنے والے۔ یہ جیسا ہوگا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم 2 شکرانے نماز بھی ادا کریں گے۔ اس کے بعد اب ان کو نہ الیکشن، ان کو جس طریقے سے ہمارا ووٹ ڈالنے کا چھیننے کی تیاری میں تھے یہ لوگ، لیکن ان کو خود ووٹ ڈالنا تو دور کی بات ہے، انہوں کوئی ووٹنگ میں انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے سکتے، ایک مرتبہ پابندی ان کے اوپر یہ عائد ہو جانے کے بعد۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، یا سارا یہ چرچے چلتے رہے۔ اب اسی کے اوپر اب دیکھنا ہے پیر کے دن یا منگل کے دن ان کی پھر میٹنگ بیٹھ رہی ہے اقوام متحدہ کی، جس میں آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ یاد ہوگا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری تھے پہلے کوفی عنان، ایک ویسے ہی مرد مجاہد ہے، ایک ایماندار آدمی ہے، اس نے آج بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس نے تقریباً 13 منٹ کی ایسی اسپیچ تھی جس میں 13 میں سے 8 منٹ 52 سیکنڈ تو صرف ان کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ان 8-9 سال میں وہ سارے چیزیں گن کر بتائے انہوں نے۔ تو ایسی تنظیم سارے عالم کے لیے خطرہ ہے، یہ چاہے بجرنگی کھینچے ہو چاہے RSS سے ہو، یہ سارے عالم کے لیے اور انسانیت کے لیے خطرہ ہے، یہ کہا انہوں نے، جو کہ ان کو ناخوشگوار محسوس ہوا۔ اور یہ لوگوں کی میٹنگیں چلتی رہی،
آج بیٹھیں گے یہ لوگوں کی گپت میٹنگیں چلتی رہی کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، اور آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ابھی تو شروعات ہے، یہ تو ابتدائی عشق ہے. اب آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. بہت برا بجنے والی ہے انشاءاللہ، اور انہوں بالکل نہیں بچ سکتے. جس طریقے سے القاعدہ کو، لشکر طیبہ کو، ان تنظیموں کو جو بینڈ کیا گیا، ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی، اسی طرح اب ان کے اوپر کی جائے گی. جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ ان کا بالکل بائیکاٹ ہو چکا ہے، القاعدہ کا ایک آتنکی وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، اسی طریقے سے ان کے، کیونکہ ان سے بڑھتی ان کے کیسز ہو گئے ہوئے. ارے بھائی، کھانے کے ڈبے میں، ٹفین کے ڈبوں میں پھاڑ رہے ہیں لوگ پٹاخے. اس سے بڑا آتنک اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ اس سے بڑا آتنکی کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ اس سے بڑا آتنکی حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے سوچ و وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اب دیکھنا ہے آگے ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ نمازیں پڑھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. اور ایسے ہی خبریں آپ کا بھائی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے گا، کیونکہ یہ ٹٹی میڈیا، گو کی میڈیا اگر سے یہ چیزیں بولی تو ان کا دیش سے صفایا ہو جاتا، کیونکہ ان کے اشارے پہ کام کر رہی ہو. تقریباً وہ بھی تقریباً 90% RSS کے چٹے ہے وہ. اس لیے سوائے ان کی واہواہی، سوائے ان کے تعریفوں کے علاوہ کچھ دے نہیں سکتے. نا امید ہے ہم کو دینے کی، لیکن ہم زندہ ہیں. السلام علیکم.